تو درست ہے بات کہ جو 6 گھنٹے ان 8 سربراہان کی میٹنگ کے بعد جو باتیں طے ہوئی تھیں جی اور اس کے بعد جب نیتن داخل ہوئے اس وائٹ ہاؤس میں، تو وہاں ٹونی بلیئر اور جیری کشنر بھی تھے اور اسرائیلی لابی کے پورا کام اس وقت تک پہنچ چکا تھا، تو 6 گھنٹے انہوں نے گزارے کچھ چیزیں تبدیل کرانے کے لیے۔ تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے فارن منسٹر۔ ساتھ میں ان کو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ اس میں کیا تبدیلی ہے۔ جو میں نے تجزیہ اس کا کیا ہے کہ اس میں جو خاص طور پر جو 21واں پوائنٹ تھا، جس میں کہ اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر کھلے الفاظ میں تسلیم کرنے والی بات تھی، وہ انہوں نے نکال دیا۔ اس کو توڑ مڑوڑ کے انہوں نے 19ویں پوائنٹ میں شامل کر لیا۔ یہ ہے اس کا جو گفتگو کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ ابھی اس کو وائٹ ہاؤس نے آفیشلی اس انداز میں نہیں شائع کیا ہے کس کو، اور اس کی وجہ سے وہ شاید نہ بول سک رہے ہوں کیونکہ آفیشل پوزیشن ہے ان کی۔ لیکن ادروائز جو 19 میں اب انہوں نے کیا ہے، انہوں نے تو اب یہ کہا ہے تھوڑا گول موڑ لچھے دار بات کر کے کہ فلسطینین اتھارٹی کو ہم نے ریفارم کروانا ہے، اور وہ ریفارم کریں گے، پھر انٹرفیتھ جو ہے وہ سارا اپنا ڈائیلاگ کریں گے۔ اس کے بعد ایسی کنڈیشنز بنائی جائے گی جو کہ فائنلی ایک راستہ تلاش کرے گی، ایک راستہ بنائے گی فلسطین کو ایک سیلف ڈٹرمنیشن اور اسٹیٹ ہوڈ کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ ٹھیک تو اس کے لیے تو ظاہر ہے بہت بڑی لمبی سڑک ہے اس راستے کو طے کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، دوسرا وڈرال کے لیے جو وڈرال ہے وہ یکدم وڈرال ہونی تھی، اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز یعنی کہ جس کو ہم امن فورس کہہ رہے تھے، جی تو وہ اس نے جا کے ڈپلائے ہو جانا تھا۔ لیکن اسرائیل اس پر نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم اسی میں رہیں گے غزہ میں، آہستہ آہستہ ہم کچھ ٹیریٹری چھوڑتے جائیں گے، وہاں یہ آتے جائیں گے، اور چھوڑیں گے ہم اس وقت جب ہم مطمئن یعنی نیتن یاہو مطمئن ہو جائے کہ اب غزہ میں جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے۔ اور وہ کیا چاہتے تھے، وہ باقی 17 پوائنٹس میں بڑے اس میں دیا ہوا ہے، چیدہ 2-3 پوائنٹ میں اس میں سے اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ٹوٹل ڈی ملٹرائز کرنا ہے، اس کو ٹوٹل حماس کو ڈی ملٹرائز کرنا ہے، ڈی کمیشن کرنا ہے، غزہ کو ہر لحاظ سے ٹیرر فری کرنا ہے۔ اب کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہاں کسی کے پاس لاٹھی ہے، پسٹل ہے، تو وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوئے اور وہ اس کو اسرائیل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے تو واپس داخل ہو جائے، اور پھر وہ یہاں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی موجود ہو، تو وہاں ایک اور ہنگامہ ہو جائے گا، ایک اور خطرہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دونوں سائڈ وہ کہتے ہیں کہ ایگری ہوں اس پروپوزل پہ کہ یہ بمبارڈمنٹ وغیرہ فوری طور پر اس کو ختم کیا جائے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جب تک کہ کنڈیشنز آر میٹ ود کمپلیٹ اسٹیج ودرال، جب اسٹیج ودرال کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو پورا بند کریں گے، ورنہ ہم اپنا جس طرح لبنان میں کر رہے ہیں جب چاہیں جب چلے جائیں۔ اور آخری بات جو آج سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے وہ یہ ہے کہ حماس کا آدھا گروپ جو اس وقت دوحہ اور استنبول میں ہے وہ مان گیا ہے، لیکن جو وہاں آن گراؤنڈ غزہ میں ہے وہ اس بات کو نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ مزید کنسلٹیشن کر رہے ہیں، اور ہم سے پورے مکمل طور پر ہتھیار اگر ڈلوا رہے ہو تو پھر ہمیں مکمل طور پر گارنٹی دی جائے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممالک دیں گے یہ بیچ میں پڑھ کے، اور کچھ ٹائم بھی شاید آج مل جائے، ایکسٹینڈ ہو جائے۔ لیکن ہے بہرحال یہ 2 دھاری تلوار آج ان کے سر پر لٹک رہی ہے، جو کہ بس اب اس میں ہمیں اپنی دانش مندی کے ساتھ ہمارے اکابرین کو جو اس 8 ممالک میں ہیں، اور خاص طور پہ وہ 3 ممالک جو اس وقت ان کے ساتھ گفت و شنید میں ہیں حماس کے، ان کو بڑی دانائی کے ساتھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مصباح خانہ بن جائے گا جو تقریباً 3 لاکھ افراد اس وقت شہر میں بالکل بیچ گنجان غزہ شہر میں ہے۔ باقی تو ان کو نکال کیا دیا انہوں کو، اسرائیل کے فوج نے، IDF نے کہا کہ آپ نکل جاؤ ورنہ ہم ایکشن کرنے آ رہے ہیں، اور یہ ڈیڈ لائن ہے، آج ان کی بھی ڈیڈ لائن ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آج بڑا مجھے پریکیریس معاملہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں دیکھیں، یہ پلان اس کو کوئی فیور تو نہیں کر سکتا ہے، میں اس کا بہت بڑا ناقد ہوں، میں اس پہ نکتہ چینی کرتا رہا ہوں، لیکن میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اور ناقدین سے بھی، میرے جیسے جو ناقدین ہیں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی اگر اس کو ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا آر وی پریپیئر ٹو گیٹ ایوری ون کلڈ دیئر ان غزہ؟ کیونکہ وہ اسرائیل تو اس میں دیر نہیں کرے گا، جینوسائیڈ تو اس نے کب سے شروع کیا ہوا ہے، اب ایتھنک کلینزنگ سارے کے سارے بڑی جو اس اہم کا بات ہے اوریجنل ڈاکٹر صاحب، پلان تھا۔ مجھے اس کو نا آپ کی اس بات کو مزید مجھے اور بھی سمجھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ BBC سے حماس کے جو سینئر رہنما محمد نزال، انہوں نے سر گفتگو کی ہے،
سر ان کا یہ کہنا ہے کہ مزاحمتی تحریکیں جتنی ہوتی ہیں وہ آزادی سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ اپنے ہتھیار جو ہیں وہ چھوڑ دیں یا وہ ہتھیار پھینک دیں. انہوں نے پھر اگزامپل دی کہ جنوبی افریقہ میں ایسا نہیں ہوا, افغانستان میں, ویتنام میں, الجزائر میں, آئرلینڈ سمیت جتنی مزاحمتی تحریکیں چلیں انہوں نے آزادی سے پہلے کبھی ہتھیار نہیں پھینکے. ایک تو یہ ان کا سٹانس سامنے آیا ہے. اب آپ جو فریمنگ بیسیکلی کر رہے ہیں کہ اور پھر حل اس کا کیا ہے, جو پوائنٹس نکالے گئے اس مسودے میں سے وہ واپس کیسے آئیں گے, باقی ممالک کا کتنا پریشر ہے جو امریکہ لے گا. آپ کے تو سامنے دوحہ میں کیا ہوا حماس کے رہنماؤں کے ساتھ, اور فیسیلیٹیٹر جو تھا وہ تو ان کے ساتھ گارنٹیاں تھی کہ امریکہ ان کا محافظ تھا. تو اس سارے سینیریو میں مجھے پلیز یہ سمجھنا ہے جو آپ نے بات کی, بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب کی آپ نے. ٹھیک ہے, اس کو پھر حقیقت کے ترازو پہ تول لیتے ہیں نا. پلیز. حقیقت تو یہ ہے کہ OIC جو کہ 57 ممالک اور اس کی تعداد 2.4 بلین, اور اسرائیل کی اس کے معاملے میں 6 ملین 7 ملین کے قریب ان کی آبادی, اور وہ حاوی ہے جب سے اسرائیل بنا ہے 1948 سے, بلکہ حاوی ہے وہ 1917 سے, جب سے بیلفورڈ ڈیکلریشن کو کیا گیا ہے, اس وقت سے مار رہے ہیں اور مارتے جا رہے ہیں. 48 میں انہوں نے 554 دیہاتوں کو اور چھوٹے شہروں کو مسمار کر کے, یہ جو آج آپ کو غزہ میں نظر آ رہے ہیں ان کو دھکیلا گیا اس باؤنڈری تک, جو کہ 1967 میں جہاں فلسطین آج کھڑا تھا. اس کے بعد 1967 میں اور مارا ان کو, اور قتل و غارت کی, اور ان کو آج کے فلسطین میں دھکیل کے ڈال دیا. جب یہ ان کے اپنے ٹیریٹری ویسٹ بینک میں پچھلے 2 سال میں سینکڑوں کے قریب انہوں نے فلسطینیوں کو مار دیا. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو ان کے تسلط میں تھے, وہ تو ان کے ایڈمنسٹریشن میں تھے, اور پھر سیٹلمنٹ وہاں ہزاروں کے تعداد میں بستیاں بسا دی. 11 سپٹمبر کو نیتن یاہو وہاں خود ایک انوگریشن میں گیا, اور یہ بات 29 سپٹمبر کو یہ معاہدہ ہوا ہے, یہ امن پیس پلان آیا ہے سامنے. 11 کو انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں فلسطین اسٹیٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ ساری سرزمین ہماری ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان کے مذہب میں بھی یہ پرومس لینڈ ہے. تو اس کے بعد جب گئے وہاں وائٹ ہاؤس میں, اور 29 کو جب یہ میٹنگ ہوئی, تو اس سے پہلے ہمارے سربراہان مل چکے تھے نا. ہمارے سربراہان کو پتا تھا کہ OIC کے اپنے چارٹر میں دیا ڈاکٹر صاحب آخری بات جو میں سمجھنا سر چاہ رہا ہوں کہ اس ساری سچویشن میں جو ٹرمپ کی پوزیشن تھی ان 8 ممالک کے سامنے جب وہ مسودہ ڈسکس ہوا اور لاک ہوا, وہ اب کیا ہوگی؟ دوسرا, یہ جتنے ممالک خاص طور پہ عرب دنیا اور بالخصوص بیچ میں پاکستان بھی, یہ وہاں قتل عام اور جینوسائیڈ کو روکنا بھی ہے. ایک سب سے بڑا ان کا اس وقت یہ ہے, ان کے پاس جو سب سے بڑی اہم چیز ہے. دوسری, انہوں نے وہ معاہدہ جو ٹرمپ کے سامنے ایگری کیا تھا اسے دوبارہ سے واپس لے کے آنا ہے, جو بہت بڑا چیلنجنگ ہے. اور ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کو اس پہ کیسے کنونس کریں گے, اور یہ جینوسائیڈ رکے گا کیسے؟ اس پکچر میں میں چاہوں گا کہ آپ بڑا ٹو دی پوائنٹ آف پریسائز ہمیں گائیڈ کیجئے کہ آپ کو پھر مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 1, گو کہ اسرائیلی لابی وہاں موجود ہے, اس کے باوجود ٹرمپ ایک غیر روایتی قسم کے صدر ہیں. وہ اگر اسٹینڈ دے جائیں گے, جو معلوم ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن کے دائی کے طور پر دنیا میں جانے اور پہچانے جائیں, اور ساتھ میں ان کو نوبیل پرائز مل جائے. یہ نفسیات کو سامنے رکھیں. دوسری بات یہ رکھیں کہ یہ غیر روایتی, اور ان کا اس وقت کافی بات چل جاتی ہے کہ اسرائیلی لابی اکثر ان کو زیر بار بھی کر لیتا ہے. تو وہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے مسلمان ممالک, انہوں نے 4 سربراہان کی میٹنگ کی ہے, اور 66,000 اب ہو گئے ہیں, ان کو شہید کروایا ہے, اور صرف مذمت کی ہے. اتنی ہمت نہیں تھی ان 57 ممالک میں اور اس OIC کے پلیٹ فارم میں کہ کوئی چھوٹا سا سینکشن لگا دیتے. کولمبیا تو مسلمان ملک نہیں ہے, اس نے تو نہ صرف ان پہ سینکشن لگایا, سفیر واپس بھیجا, اور ساتھ میں ان کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کینسل کر دیا ہے. ہمارے کس ملک نے ایسا کیا ہے؟ تو لہٰذا دانش مندی کے ساتھ ان کو قتل ہونے سے, ان کو شہید ہونے سے بچائیں. اس وقت ہمارے سربراہان اور پوری دنیا مل کے اتنے زیادہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں, تو اس وقت دانائی یہ ہے امپلیمنٹیشن کے ٹائم پر اسٹیبلائزیشن فورسز جو ہماری ہوں گی, ان 8 ممالک کی ہوں گی, مسلم ممالک کی ہوں گی, جب وہ بیچ میں ہوں گی تو ذرا کام اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا, ٹرمپ کے لیے مشکل ہو جائے گا.